چھوڑو انہیں. جھگڑا یہاں پہ شروع ہو گیا. جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے انہیں کیوں چھڑوا رہا ہے؟ فرمایا انہیں چھوڑنا پڑے گا. یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ سچے کو بھی مانو جھوٹے کو بھی مانو. انہیں چھوڑو اسے مانو. اب کہو گے لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ مان چکے تھے, محمد رسول اللہ پڑھ چکے تھے, وہ سامنے آتا نہیں تھا. اللہ تو سامنے نہیں آیا نا. اپنی توحید منوانے کے لیے تو وہ اترا ہی نہیں. اپنی توحید منوانے کے لیے وہ نہیں اترا. وہ سامنے نہیں آیا. رسول کو اس نے تلوار نہیں اٹھانے دی. میں دشمنی پڑھنے لگا ہوں علی ولی اللہ کی. آج موضوع نکھرے گا اور اس کے اگلی مدرسوں میں ہم جائیں گے ولایت علی کی طرف. آج وجہ پڑھنے لگا ہوں. وجہ کیا ہے؟ آخر کسی بھی جگہ پہ دشمنیاں چلتی 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 بہت درینہ دشمنیاں ہو جائے نا, جو پنجاب کے مزاج بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں یار سب سے پہلے لیکن دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کیا ہوا ہے؟ کس وجہ سے یہ سارے جھگڑے نسل در نسل منتقل ہوتے؟ تو پھر کوئی کہتا ہے کہ ان کا جو پردادا تھا نا ان کی فلاں کے ساتھ دشمنی تھی. آج علی ولی اللہ کی دشمنی گھر گھر آ گئی ہے. آج بھائی بھائی سے نہیں بول رہا. آج ادارے بدل گئے. آج ایک دوسرے کو کافر کہنے کی نوبت آ گئی. دیکھو دشمنی کی وجہ کیا ہے. وجہ پڑھوں گا اور یوں نکل جاؤں گا تمہارے درمیان سے کہ علی ولی اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے. دشمنی کی وجہ یہ تھی وہ سامنے آتا نہیں تھا, اور رسول سے اس نے کہا تھا کہ تو نے کسی کو نہیں مارنا, تو نے تلوار نہیں اٹھانی, تو نے گھوڑے میں زین نہیں رکھنی, تو نے لڑنا ہی نہیں. اور ان سے لا الہ بھی بنوا, محمد رسول اللہ بھی بنوا. اچھا عربوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ معجزات دے کے مان ہی رہے تھے, اختیارات دے کے مان ہی رہے تھے. نبی بار بار معجزے دکھائی جائے وہ کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی نے اتنے معجزے دکھائے کہ کتابیں کہتی ہیں 2000 سے زیادہ معجزات نبی نے مکے میں رہ کے دکھائے. انہوں نے نہیں ماننا تھا, نہیں مانا. انہوں نے کہا نہ لا الہ کہیں گے نہ محمد رسول اللہ کہیں گے. فرمایا میرے اللہ یہ تجھے بھی نہیں مان رہے مجھے بھی نہیں مان رہے. فرمایا اب میں منواتا ہوں, انہیں بدر میں بلا. یہ بدر کے کنویں میں آئے, اس نے علی کو تلوار دے کے بھیج دیا. یہ احد کی پہاڑی میں آئے, اس نے پھر علی کو بھیج دیا. یہ خندق کی کھائی میں آئے, اس نے پھر علی کو بھیج دیا. یہ خیبر کے قلعے میں چھپے, اس نے پھر علی کو بھیج دیا. اس کے دشمن بھی علی مارتا رہا. نہیں 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 رائتی نہیں, جب بات سمجھ میں آئے تو پھر بول رہا. لا الہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا, محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا. بندوں نے علی کے ڈر سے کلمہ تو پڑھ لیا, لا الہ بھی کہہ دیا, محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا. کیوں؟ علی کی تلوار گردن میں تھی, نو سامنے نظر آ رہی تھی. انہوں نے لا الہ بھی پڑھ لیا, محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا. لیکن جب غدیر میں اللہ محمد نے مشترکہ طور پہ کہا کہ اب علی کے ولی اللہ پڑھو, تو انہوں نے کہا ہم لا الہ تو پڑھ سکتے ہیں, محمد رسول اللہ تو پڑھ سکتے ہیں, علی کے ولی اللہ نہیں پڑھیں گے. تو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کوئی کہتا میرا باپ مارا ہے, کوئی کہتا علی نے میرا دادا مارا ہے, کوئی کہتا علی نے میرا بھائی مارا ہے. تو آپ کو پتا چلا جن کے باپ دادے علی نے مارے ہوں وہ علی ولی اللہ نہیں. کرتے تو کس بات کی کرتے کہ یا تو نقصان تھا لیکن بظاہر تو اللہ نہیں آیا تھا نا. تو جب اللہ نے ان کا بظاہر نقصان ہی نہیں کیا تو وہ اللہ سے دشمنی کیوں کرتے؟ نبی نے جب ان کا مارا کوئی نہیں تو یہ نبی سے دشمنی کیوں کرتے؟ اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی, اس کی دشمنی بھی علی نے لے لی. لا الہ کے منکر بھی علی مارتا رہا, محمد رسول اللہ کے دشمن بھی علی مارتا رہا. کلمہ اللہ کا پھیلتا گیا, دشمنی علی کی بڑھتی گئی. لا الہ پھیلتا گیا, اس ملک میں بھی لا الہ چلا گیا, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. یہ جو اسلام پھیل رہا تھا, جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے,
یہ کلمہ بھی پھیل رہا تھا اور علی کی دشمنی بھی پھیل رہی تھی. علی کی دشمنی مکہ سے نکلی، مدینہ سے نکلی اور کہاں کہاں تک پہنچ گئی، کن کن خطوں تک پہنچ گئی. وجہ کیونکہ ہر کسی کا نقصان علی نے کیا تھا. خدا نے جب کہا، خدا نے کہا کہ اب علی کی ولایت اس لیے بنوائیں گے کہ میری ولایت بچی ہے تو علی کی وجہ سے، رسول کی ولایت بچی ہے تو علی کی وجہ سے. اختیار اللہ کے پاس بھی ہے اور وہی اختیار رسول کے پاس بھی ہے. رسول کے پاس بھی اختیار ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ولایت علی کے قائل ہیں. ولایت علی سے پہلے ولایت محمدی ہے. محمد کے پاس بھی وہ اختیار ہے، میرے رسول کے پاس بھی وہ اختیار ہے جو اللہ اور علی کے پاس اختیار ہے. رسول کے پاس کیسا اختیار ہے؟ بہت مشہور واقعہ. عبداللہ بن ابی نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے حالت نماز میں بلایا، اسے نماز کو نہیں توڑا. رسول نے پھر بلایا، اسے نہیں توڑا. رسول نے پھر بلایا، وہ نماز مکمل کر کے رسول کے پاس آئے. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا اللہ بتایا کس نے تھا؟ میں اختیار پڑھنے لگا ہوں. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میں اختیار پڑھنے لگا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا حجت جب بھی بلائے، نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاؤ. کہنے لگا اگر نماز پڑھ رہے ہو تو فرمایا توڑ دیتے. نماز ہے اطاعت پروردگار کا نام، حجت بھی اطاعت پروردگار کا نام ہے. جب میں بلا رہا تھا تو پھر توڑ دیتے. یا رسول اللہ یہ آپ نے واقعہ کیوں سمجھایا؟ فرمایا صرف میں نے اپنی ولایت نہیں منوائی، میں نے ہر ایک کی ولایت منوا لی ہے. میرے بعد میرے جتنے بھی بیٹے آئیں گے میں ان کی ولایت منوا رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ بلائے، میں نے فرمایا جب بھی حجت بلائے جس بھی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، تو تمہیں اپنی عبادت روکنی چاہیے. پہلے حجت کی اطاعت میں آنا چاہیے. اب اٹھے مجھ میں سے بندہ جسے نبی کی حدیث نہیں سنی، حسین و منی وعلا بن حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. آج بندے کہتے ہیں ہم مجلس میں نہیں جائیں گے، ہماری عبادت کا وقت ہے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہماری نماز کا وقت ہے. رسول نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا جب بھی حجت بلائے عبادت روک دی جاتی. کرنا کبھی کسی عبادت کو حجت کے سامنے لا کے کھڑا نہ کرنا. عبادتیں کرو دن رات کرو لیکن اطاعت حجت میں. تمہارے پاس آل محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تو عبادت کو کھڑا کرتے ہو. کبھی بھی لکڑی لوہے سے نہیں ٹکرائی جاتی. بولے تو حسین کے موقع بیٹھے. عبادات واجبات ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم کرتے ہی ان کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے کیا. علی نے سجدہ کیا تھا، علی کو سجدہ کرنے کے لیے جنت کے تصور کی ضرورت نہیں تھی، جہنم کا خوف نہیں تھا. علی نے نوکروں کو بتایا ہے کہ اللہ کو کیسے جھکتے ہیں. اطاعت، عبادت کرو تو اطاعت میں. اب ایسے کرنی جنگ صفین میں کیسا اطاعت گزار ہے کہ رسول کو دیکھا ہی نہیں. ایسے بھی صحابی ہوتے ہیں. تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے تشریف لیں، صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد وعلی. بسم اللہ. معذرت، زحمت کی معذرت. بعد میں آنے والے مومنین جو ہیں وہ کھڑے نہ ہوں، تکلیف کے باعث نہ بنے. بسم اللہ سر. اللہ صلی اللہ. اب ایسے کرنی کیسے؟ صحابی رسول کو دیکھا ہی نہیں. ایک بار گئے تھے مدینہ اور ماں نے کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی واپس آ جانا. رسول کسی غزوہ میں شرکت کے لیے گئے ہوتے، مدینہ پہنچے تو پوچھا کہ مسلمانوں کا رسول کہاں ہے، وہ جس نے رسالت کا اعلان کیا وہ کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو کسی غزوہ کے لیے گئے ہوئے ہیں. اب ذہن میں ایک کشمکش تھی کہ رسول کی زیارت کے لیے رکوں یا ماں کا حکم دیکھوں. پھر ذہن میں آیا اچھا ماں انتظار کر رہی ہو گئی، واپس چلے گئے. رسول جنگ سے واپس مدینے پہنچے، رسول گھر نہیں گئے، مدینہ کی گلیوں میں رسول نے آ کے
यूं देखा, देखने के बाद कहने के कौन आया था, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। कौन कहता है कि हम सहाबा का तज़किरा नहीं करते? ये वैसे करनी, ये नबी का सहाबी, नबी को देखा नहीं, बाद में मौला अमीर अल मोमिनीन के कदमों पे आ गया। जंग सफीन में अली के लश्कर में था, साथ अपने गुलाम लेके गया हुआ था। जंग सफीन जंग रुकी हुई थी। अब ऐसे करनी ने अपने नौकर से कहा मुसल्ला बिछा, मुझे इबादत करनी है। इतना बड़ा इबादत गुजार था अब ऐसे करनी कि किताबें कहती हैं कि एक रात पूरी खड़ा होता था और कहता था हाज़ा क़यामत सवात, आज सिर्फ क़याम की रात है। अगली रात रुकू करता था, अगली रात सजदा करता था, सारी रात अल्लाह की इबादत करने वाला अली का नौकर। पहले इबादत करके मनवाया कि अली के नौकर सजदा कैसे करते हैं। फिर जंग सफीन में अपने गुलाम से कहने लगा मुसल्ला बिछा, गुलाम ने मुसल्ला बिछाया। कहने लगा वजू का पानी लेके आ, गुलाम ने वजू का पानी लिया। उधर जंग का तबल बज गया। किसी ने कहा कि अली ने घोड़े पे सीध रख दी है, इसने वजू का बर्तन वहीं पे फेंका। गुलाम कहता आका दो रकअत पढ़ दे, कहता शर्म नहीं आ रही, नमाज तो जंग के अंदर जा रही है। को छोड़ के इमाम को छोड़ के जंग की तैयारी करो महमूद भाई। अताअत हुज्जत, इबादत को यूं हुज्जत के मुकाबले पे ना लाना। इबादत अच्छी लगती है जब हुज्जत के इधर हो। नहीं नहीं नहीं, आपने इंसाफ नहीं किया। इबादतें बड़ी अच्छी लगती हैं जब हुज्जत के पीछे ला के सामने खड़ी करोगे, इबादत नहीं रहेगी। बड़ा मशहूर वाकया है, शिया घर के बच्चों को याद है जब सीरत हुसैन पढ़ी जाती है कि रसूल सजदे में थे, मौला हुसैन मस्जिद में आए। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये रसूल के बेटे नमाज ही में क्यों आते हैं। बात बंदे पढ़ते पढ़ते कहते जी बचपन में खेलते खेलते, कतन नहीं तौहीन है। इमामत क्या बचपन नहीं होता, जो मां की गोद में लोह पड़ते हो। इनके यहाँ बचपना कैसा, इनके यहाँ खेल कैसा। रसूल भी हुक्म परवरदिगार से नमाज पढ़ा रहे थे, हुसैन भी हुक्म परवरदिगार से आए। कहीं भी हुक्म का रुकावट नहीं हुई, टकराव नहीं हुआ कि उधर हुक्म था और इधर हुक्म नहीं था। नहीं, नमाज भी हुक्म परवरदिगार में पढ़ाई जा रही थी, हुसैन भी हुक्म परवरदिगार में आए। सब को चीरा। शिया घर के बच्चे को याद है कहां आके बैठे। इससे आगे भी थोड़ा सा बढ़ो कि जब हुसैन बैठे थे तो किस हालत में बैठे थे। ये सबने पढ़ा, आज तक पढ़ा जाता है। पूछते रसूल पे बैठे, पूछते रसूल पे बैठे, कैसे बैठे। रसूल का रुख था किबला की तरफ, रसूल सजदे में थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूं, हुसैन किबला रुख नहीं होके बैठे। हुसैन ने अपनी पुश्त की किबला की तरफ, रुख किया नमाजियों की तरफ। अगर हुसैन भी किबला रुख होके बैठ जाते, आज मुअर्रख लिख देता रसूल भी नमाज पढ़ रहे थे, हुसैन भी पुश्त पे नमाज पढ़ रहे थे। हुसैन ने रुख किया नमाजियों की तरफ, रसूल की पुश्त पे चेहरा नमाजियों की तरफ किया हुसैन ने। नमाजियों की तरफ रुक करके हुसैन बैठ गए। अगर किसी के ज़हन में तस्वीर आ रही है तो जुमले की कीमत अदा करेगा। हुसैन ने रसूल की पुश्त को मिंबर बनाया। पुश्त मुस्तफा को मिंबर बना के ये सहाबा की तरफ बचपन में ये जो सारी सन छोटा है, हुसैन ने ये नमाज़ों की तरफ देखना शुरू कर दिया। रसूल की वाजिब तस्वीरों का बंद हो गई। नमाज के लिए कहा खैर हो, आज रसूल ने सर नहीं उठाया। जैसे ही नमाजी सर उठाते थे हुसैन को देखते थे, सजदा कर देते थे। हुसैन को देखते थे, सजदा कर देते थे। हुसैन को देखते थे, सजदा कर देते थे। मुझे पता कौन बंदा है जो हुसैन से नहीं आया है। हर नमाजी सर उठाता, हुसैन देखता, सर सजदे में, हुसैन देखता, सर सजदे में। मेरे मालिक भेजे जबरील को, बस हो गया सजदा, उठा ले हुसैन को। खुदाई मुहीन को लुत्फ लेने दे। खुदा को इसी बात में मजा आ रहा है। इबादत खुदा की हो रही है, ज़ियारत हुसैन की हो रही है, सजदा अल्लाह को हो रहा है, चेहरा हुसैन का देखा जा रहा है। अब सहाबा तो हुसैन की ज़ियारत कर रहे थे, लेकिन रसूल सजदे में था। रसूल का कोई भी एक से हुक्म अल्लाह के बगैर नहीं होता। इसका मतलब रसूल सजदे में था तो क्या रसूल के शहर में नहीं था कि मेरे पुश्त में हुसैन है। रसूल के शहर में था, रसूल
इख्तियार रसूल क्या था कि कहा कि नमाज तोड़ो जब हुज्जत बुलाए। जुमले का लुत्फ लेना, रसूल का इख्तियार ये है कि वो इबादत गुजार से कह रहा है कि जब हुज्जत बुलाए तो नमाज तोड़ो। सहाबा ने नमाज तोड़ी रसूल की वजह से, रसूल ने नमाज बढ़ाई हुसैन की वजह से, रोकी नहीं, बढ़ाई। ये इबादत में आ जाए तो इबादत रुकती नहीं, इबादत बढ़ती है। रसूल ने सजदा भी दोबारा नहीं किया, रसूल ने नमाज को बढ़ाया। बढ़ाया क्यों? जिसकी पढ़ा रहा था उसने वही कर दी थी। ये सर न उठे, अब सर न उठे, अब सर न उठे। कौन कह रहा था? वो कह रहा था जो रसूल रात को नमाज के लिए उठता था तो वो कहता था या अय्युहल मुज़म्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला, उठा कर मगर थोड़ा। रसूल कहता मुझे सजदा करने दे, वो कहता नहीं इबादत घटा, नहीं नहीं मुझे पूरी रात इबादत करनी, नहीं थोड़ी घटा। वो जो कहता था ना घटा, आज कह रहा बढ़ा। सर ना उठे, ये सर ना उठे। जो अहले ज़बान बैठे वो जुमले का लुत्फ लेंगे। मेरे लिए कब तक? फरमाया जब तक। जब तक हुसैन उठे। मेरे लिए ये नमाज है, फरमाया जो पुश्त पे बैठा ये बकाए नमाज। सर ना उठे, सर ना उठे, हुसैन पुश्त पे बैठे हुए, सर ना उठे। रसूल ने नमाज को लंबा किया हुसैन की वजह से। खुदा माबूद है, माबूद वो होता है जिसकी इबादत की जाए, रसूल उसका अब्द है। और रसूल उम्मत का कहता है कि जब भी मेरी गवाही दो तो मुझे रसूल से पहले अब्द कहा करो। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, ये उसका अब्द भी है रसूल भी है। रसूल कहते थे मेरे लिए मकाम में रिसालत से ज्यादा फख्र है मकाम अब्दियत, कि मैं उसकी अब्दियत में हूं, मैं उसकी इबादत करता हूं। रसूल को यह लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए खुदा ने मेराज की रात कहा था पाक है वो जात जो अपने अब्द को सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अपने अब्द को। रसूल अब्द, वो माबूद। माबूद उसे कहते हैं जिसकी इबादत हो, अब्द उसे कहते हैं जो इबादत सिखाए। हम जो इबादत करते हैं हम आबिद हैं, अब्द नहीं, क्योंकि हमने किसी अब्द से सीखा है कि कैसे करते हैं। चले और आसान करता हूं, जो नमाज पढ़े उसे आबिद कहते हैं, जो नमाज सिखाए उसे अब्द कहते हैं, जिसकी हो उसे माबूद कहते हैं। बड़ी खूबसूरती से आखिरी जुमला सुन लेना, मस्जिद में हालत क्या थी? पीछे आबिद, आबिद पढ़ रहे थे, अब्द पढ़ा रहा था, माबूद की हो रही थी। हुसैन आबिदों से गुजरे, अब्द की पुश्त पे आके पुश्त अब्द पे बैठ के माबूद को देखा। आबिद पीछे रह गए, अब्द नीचे, माबूद ऊपर। जितना मजा मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूं उतना तुम्हारे अंदर आएगा तो मैं जुमला अगला पढ़ूंगा। आबिद महबूब रानी साहब पीछे रह गए, अब्द पढ़ा रहा था। हुसैन अब्द के ऊपर बैठा है। हुसैन ने कहा मेरे परवरदिगार, तेरा मेरा होना है सौदा, मैंने करना है तेरा सजदे का हक अदा। ये आबिद है, ये अब्द है, तू माबूद है, मैं कौन हूं? अखिलीन भाई, ये आबिद, ये अब्द, तू माबूद, मैं कौन हूं? फरमाया हुसैन पुश्त ना छोड़ना, मैं तुझे बताऊं तू कौन है। तू है अबा अब्दुल्लाह।
تو ہے عوام اللہ۔ حسین نے پشت رسول کو چھوڑا، پشت رسول کو چھوڑنے کے بعد پشت رسول کو چوما، جن صفوں سے گزرے تھے انہی صفوں سے واپس پلٹے۔ جملہ سننا، گھر گئے حویلی میں، ماں کی گود میں جا کے بیٹھے، یوں سینے سے لگا کے بلا تشبیہ شہزادی نے ماتھا چوم کے کہا امامت کے ساتھ رسالت کی خوشبو ہے۔ حسین کہاں سے آیا ہے؟ اماں مسجد میں گیا تھا، نانا سجدے میں تھے، اماں میں پشت پہ بیٹھ گیا، اماں نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، میں پشت پہ بیٹھا تھا، صحابی اٹھتے تھے میں دیکھتا تھا، وہ سجدہ کر رہے تھے کیونکہ نانا سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ اماں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ نانا نے 72 دفعہ پڑھی ہے۔ میں گر رہا تھا اماں، ادھر حسین نے پورا مسجد کا واقعہ سنایا۔ بلا تشبیہ شہزادی نے یوں حسین کو اٹھایا، حسین تو میرا بیٹا بعد میں ہے، وہ میرا بابا پہلے ہے، وہ تجھے بیٹا کہتا ہے، تجھے اٹھاتا ہے، تجھے ممبر پہ بٹھاتا ہے، کبھی تجھے کاندھوں پہ بٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے تجھ سے۔ حسین ایسا بھی کیا کہ میرا بابا اتنی دیر سجدے میں تیری وجہ سے رکا رہا۔ ماں کے چہرے کی حالت دیکھیں، حسین دیکھ کے کہتے اماں میں تو حسین اللہ کے حکم سے منوانے گیا تھا، اگر تجھے تیرے بابے کی محبت اتنی یاد آ گئی ہے تو اماں حسین وعدہ کرتا ہے نانے نے سر خود اٹھایا تھا، نانا نے رکھا بھی مرضی سے تھا، نانا نے اٹھایا بھی مرضی سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں رکھوں گا میں